بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. آج ہائی کورٹ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے حوالے سے جو ان کے خلاف ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی درخواست دی ہے، اس کے اوپر سماعت ہوئی، جو کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور کل پھر سماعت ہوگی اور پھر شاید کل ہی فیصلہ ہو جائے کہ کیا عدالت فیصلہ کرنے جا رہی ہے. آج عدالت کے جو سوال تھے ان سے تو یہی لگتا ہے کہ عدالت پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے گی. امید اسی بات کی ہے. کل پرویز الہی اور ان کے بیٹے راسخ الہی نے عمران خان سے ملاقات کی. راسخ الہی کا سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے، وہ زیادہ دینی فگر ہے اور طارق جمیل کے شاگرد ہیں، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے. جب وہ عمران خان سے ملنے گئے تو عمران خان نے ان سے پوچھا کہ مونس الہی کہاں ہیں، تو پھر راسخ الہی نے بتایا کہ مونس الہی اسپین میں ہیں. اس وقت مونس الہی کے اوپر، ہمارے خاندان کے اوپر بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے ایف آئی اے کی طرف سے. ایف آئی اے کی طرف سے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مونس الہی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، اور یہ وہ اس قسم کی گفتگو راسخ الہی نے اور پرویز الہی نے عمران خان سے کی، جس کے اوپر عمران خان نے جواب دیا کہ اگر مونس الہی پر کوئی کیسز ہیں تو مونس الہی ان کا سامنا کرے اور ان کو کلیئر کر کے پھر آئے. عمران خان نے پھر یہ مثال دی کہ دیکھیں، جیسے اس سے پہلے ماضی میں جہانگیر ترین اور علیم خان کے اوپر کیسز بنے، پھر جب مجھے انہوں نے کہا تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ آپ اپنے اوپر بننے والے کیسز کلیئر کروائیں اور پھر آ کے مجھ سے بات کریں. مگر جہانگیر ترین اور علیم خان نے کیسز کلیئر کرانے کی بجائے نون لیگ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، اور وہی نون لیگ کے جو جہانگیر ترین کو اے ٹی ایم مشین اور علیم خان کو عمران خان کے حوالے سے کہتی تھی کہ یہ اس کو پیسے دیتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ وہ، اسی طرح جہانگیر ترین کے بعد، اور پھر بعد میں نون لیگ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان بڑا طوطا چشم ہے، بڑا بے وفا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وفا نہیں کی. اور ایک ہی بیانیہ ان کا اس وقت پھر عمران خان کے خلاف چلا جہانگیر ترین اور علیم خان کے حوالے سے، جبکہ عمران خان نے تو بڑی سیدھی سی قانونی آئینی بات کی، اخلاقی بات کی کہ بھئی اگر آپ کے اوپر کیسز بنے تو آپ اپنے کیسز کلیئر کرائیں گے تو تب میرے ساتھ آپ شامل ہوں گے، ورنہ پھر آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے. وہ کیسز کلیئر تو کرا نہیں سکے، مگر نون لیگ نے ان کو آفر دی اور وہ نون لیگ کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے. اور اس وقت علیم خان اور جہانگیر ترین پنجاب حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے، پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. جنوبی پنجاب میں وہ کام کر رہے ہیں، سینٹرل پنجاب میں وہ کام کر رہے ہیں، ایم پی ایس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اور ہر قسم کے حربے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی حکومت جو ہے صوبائی، اس کو خاتمہ کر دیا جائے. دوسری طرف راسخ الہی نے عمران خان سے درخواست کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو جو آپ نے تحلیل کرنے کی، توڑنے کی بات کی ہے، اس کو ابھی فی الحال ایسا نہ کریں آپ. اس کی انہوں نے وجہ بتائی کہ اس وقت جو ایف آئی اے ہے، اس وقت جو وفاقی حکومت ہے، وہ پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو کروڑوں روپے کی آفرز دے رہی ہے، اور پنجاب اسمبلی توڑنے کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگ اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے پرویز الہی کو. اگر تو پنجاب اسمبلی کے ممبران کو یہ بات سمجھ آ گئی، سب کی بات نہیں ہے لیکن اس میں 15-20 اس طرح کے لوگ ہوں گے یا 5-7 لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے، ہم اسمبلی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ٹینیور پوری کرنا چاہتے ہیں. یہ بات راسخ الہی نے، پرویز الہی نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کے گوش گزار کی اور کہا کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ہم نے اسمبلی خواہ توڑنی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے، کیونکہ پھر کئی لوگ ممبران جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لہٰذا کیونکہ ممبران چاہتے نہیں کہ اسمبلی کو توڑا جائے، تو اگر ہم نے یہ قدم اٹھایا تو ممبران پیچھے ہٹ جائیں گے اور نتیجے میں پھر مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی حکومت پنجاب میں بن جائے گی، اور پھر وہی ظلم و ستم اور وہی بربریت اور وہی وحشت اور دہشت کا بازار پھر سے گرم ہو جائے گا اور تمام لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور پھر اپنے طریقے سے وہ پورے پاکستان کے اندر اپنے طریقے سے سیاست کریں گے، اپنے طریقے سے حکومت کریں گے اور پھر اپنی من مانی کریں گے. اور ناظرین، اسٹیبلشمنٹ آج بھی ابھی مونس الہی یا کاف لیگ یا صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے جو پریشر ہے، ان کو فونز آ رہی ہیں، ان کو پیسوں کی آفر بھی کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی آج بھی متحرک ہے اور کسی طریقے سے پرویز الہی
کو زور لگا رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کے اندر شامل ہو جائیں اور پی ڈی ایم کا ساتھ دیں، نواز شریف کا ساتھ دیں، شہباز شریف کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مگر پرویز الہی ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ پرویز الہی بالآخر ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے، اور پرویز الہی کب تک اسٹیبلشمنٹ کا زور جو ہے اس کو برداشت کریں گے؟ اگر مونس الہی ملک چھوڑ کے اسپین میں جا بیٹھے ہیں تو پرویز الہی نہیں لگتا کہ وہ پریشر برداشت کر سکیں گے۔ جیسے ہی عدالت کا فیصلہ آیا کہ بھئی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اس میں ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی کو 2-4-5 دن کا ٹائم دے دیا جائے کہ بھئی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر پرویز الہی اس شرط پہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے کہ جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، تو جب وہ ایسا کریں گے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلی نہیں توڑیں گے، تو پھر وہ ممبران کہ جو ان کو اعتماد کا ووٹ دینے سے گھبراتے ہیں وہ ہو سکتا ہے پھر اعتماد کا ووٹ دے دیں اور پرویز الہی کی حکومت یا پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بچ جائے۔ مگر اب کڑا امتحان ہے پرویز الہی کا بھی اور عمران خان کا بھی، چونکہ عمران خان ایک بات کر چکے ہیں کہ میں اسمبلیوں کو ہر حال میں تحلیل کروں گا، مگر دوسری طرف پرویز الہی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اسمبلی تحلیل کی تو ہم پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی گرفت میں آ جائیں گے اور پھر ہمارے اوپر کیسز بنائے جائیں گے اور ظلم زیادتی کی جائے گی۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ پرویز الہی پکے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اور جب فیصلہ کرنے کا فائنل موقع آئے گا تو ان کا رجحان، ان کا جھکاؤ جو ہے عمران خان کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہوگا۔ ابھی تو چونکہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ کچھ بھی پتہ نہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 2 دن میں کیا ہوگا، آپ پریڈکشن ہی کر سکتے ہیں، آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ مگر جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب فائنل فیصلہ کیا کرنا ہے، تو پھر جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوگا وہی پرویز الہی کا فیصلہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو عمران خان صوبائی اسمبلی کے ممبران سے مستعفی ہونے کے لیے کہیں گے، اور تمام کے تمام صوبائی اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ اپنے اپنے استعفے اب پیش کر کے باہر آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عمران خان اور صوبائی اسمبلی کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران اور پوری پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی۔ یہ پتہ مجھے لگتا ہے کہ آخر میں عمران خان کھیلنے جا رہے ہیں۔ اگر اسمبلی نہ توڑی گئی، نہ ٹوٹی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان اسمبلیوں سے، صوبائی اسمبلی سے استعفے دے کے تو باہر آ جائیں۔ ویسے اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بہت برے حالات ہیں۔ اس وقت عمران خان اگر اسمبلیوں کو، صوبائی اسمبلیوں کو ابھی چلنے دے تو پھر ڈیفینیٹلی پرویز الہی جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیں گے، اور 2-4-6 مہینے کی بات ہے۔ ابھی پی ڈی ایم سے آپ دیکھیں حکومت سنبھالی نہیں جا رہی۔ اب شہباز شریف نے آج پریس کانفرنس کی ہے، بلکہ 11 پی ڈی ایم کے جو مختلف جماعتوں کے جو لوگ ہیں، 13 میں سے آپ یوں سمجھے کہ 7 انٹرنیشنل فقیروں نے آج پریس کانفرنس کی۔ عمران خان جب پاکستان کے لیے مختلف ممالک سے جا کے بات کرتا تھا اور اسی طرح ریمیٹنس کے حوالے سے پاکستانیوں کو، بیرون ملک پاکستانیوں کو کہتا تھا کہ آپ پاکستان میں پیسے بھیجیں اور بینک کے ذریعے بھیجیں، تو عمران خان کو انٹرنیشنل فقیر کہا جاتا تھا۔ مگر آج پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں میں سے 7 انٹرنیشنل فقیروں نے پریس کانفرنس کی، اور کتنے فخر سے انہوں نے یہ بتایا کہ 9.7 بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں۔ اور اس بات کے اوپر 2 گھنٹے پریس کانفرنس کر کے بلاول نے اور پھر اسی طرح شہباز شریف نے اور دیگر جو جماعتوں کے ان کے سربراہان ہیں، انہوں نے، ایم کیو ایم ویسے آؤٹ تھی، انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ 1 بلین ڈالر جو ہے وہ ڈپازٹ کرا رہا ہے، اور سعودی عرب 5 بلین ڈالر کی جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ اسی طرح خلیج کے جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے بھی مطلب سیلاب زدگان کے لیے اور پاکستان میں امداد کے لیے اور کچھ نہ کچھ قرض کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پیسے دینے کے لیے اب بات کی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا شہباز شریف لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف بلاول پر ڈال رہے تھے اور بلاول شہباز شریف پر ڈال رہے تھے کہ ان کی بڑی محنت ہے، وہ کہتے ہیں ان کی بڑی محنت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ 7 روزہ جو جنرل عاصم منیر کا جو دورہ ہے 7 روزہ خلیجی ممالک کا، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو 9.7 بلین ڈالر پاکستان کو مل رہے ہیں، مگر دوسری طرف ایک افسوس کی بات بھی ہے
کہ یہی رقم، یہی امداد، یہی قرضہ، یہی جو ڈپازٹ ہونا ہے یا جو بھی ہونا ہے، یہی سرمایہ کاری اگر پاکستان کے سیاسی لوگ جا کر بیرون ملک بات کریں اور ان کو یہ پیسہ اس سینس میں ملے، اس حوالے سے ملے، ان کے کہنے پر ملے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوپر، سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے اوپر، پوری دنیا کے ممالک کے لوگوں کو، سربراہوں کو، ان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی سیاسی جماعتوں اور ان کے سربراہوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ماضی کے اندر جیسے شہباز شریف کے اوپر دنیا کے اندر آرٹیکل لکھے گئے، برطانیہ میں ڈیلی میل نے آرٹیکل لکھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوا، کیسے وہ عدالت کے باہر مکمکا ہو کر وہ معاملہ ختم ہو گیا، ڈیل ہو گئی، مگر پوری دنیا کے اندر بدنامی ضرور ہوئی۔ اب وہی لوگ جو ہیں وہ کتراتے رہے، شہباز شریف اس سے پہلے بڑے چکر لگاتے رہے، اور بلاول تو جب سے اقتدار میں آئے ہیں، حکومت میں ہیں، تب سے وہ کبھی امریکہ اور کبھی کہیں ہوتے ہیں، مگر اصل کام کیا جنرل عاصم منیر نے 7 روزہ دورے کے اوپر جا کے ڈیل کی، بات کی، ریکویسٹ کی، بتایا پاکستان کے حالات کے حوالے سے ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے، سیلاب زدگان جو ہیں ابھی تک پانی کے اندر بیٹھے ہوئے، ابھی تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے، یہ سارا نقشہ جو ہے پاکستان کی آرمی نے جا کے باہر کھینچا، اور اس کی وجہ سے امداد پاکستان کو ملی، اور اس کے اوپر جو ہے نا بغلیں بجا رہے ہیں پی ڈی ایم کے جو لیڈر ہیں، شہباز شریف اور بلاول اور یہ دوسرے لوگ۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس پریس کانفرنس میں شامل بھی نہیں ہوئی، بلکہ ایم کیو ایم نے آج الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، اور ساری ایم کیو ایم اکٹھی ایک پلیٹ فارم پر ہو کر جتنا بڑا وہ احتجاج کر سکی، وہ دنیا ساری نے دیکھا۔ ان کا احتجاج اس لحاظ سے مکمل طور پہ ناکام رہا کہ جتنی بڑی تعداد کے اندر وہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اکٹھے ہو کے پھر حکومت بھی ان کے پاس ہو، اور پھر مزے کی بات دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن زیادتی کر رہا ہے، اور ہر روز ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سے نکلنے کی دھمکیاں دیتی ہے، مگر نکلنے کا نام نہیں لیتی، اور نکل سکتی بھی نہیں ہے، اور نکلے گی بھی کیسے کہ جب ان کو فون آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے وہ اپنی رائے دوسری طرف کر لیں گے، فون آئے گا تو اس طرف کر لیں گے، تو وہ کبھی وہ صرف دھمکیاں ہی دے سکتی ہے۔ اب اس احتجاج کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بلدیاتی الیکشن سے فرار کا ایک راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ اس سے پہلے دیکھیں کہ 3 مرتبہ کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن جو ہے ان کو ملتوی کیا گیا۔ اب جب الیکشن ہونا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوگا، تو کیسے ایم کیو ایم پھر ایک مرتبہ حلقہ بندیوں کا بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کر کے اس الیکشن سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نواز شریف اور مریم نواز جنیوا پہنچے ہیں، تو وہ شہباز شریف بھی وہاں پہنچے، ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور مریم نواز نے اپنی جو سرجری کرنے کا جو کہا تھا وہ سرجری بھی کرائی، اور یہ گلینڈز کی سرجری ہے جو پاکستان کے گلی کوچوں میں بھی ہو سکتی ہے، جو پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں گلینڈز کی سرجری ہو جاتی ہے، مگر ان کو بہتر لگا کہ وہ جنیوا جا کے، لنڈن جا کر وہ سرجری کریں۔ بہرحال وہاں پر جنیوا کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ بتایا ہے کہ مریم نواز کا پروٹوکول جو ہے وزیر اعظم لیول کے اوپر ہونا چاہیے، مریم نواز کو وزیر اعظم لیول کا پروٹوکول ملنا چاہیے جب وہ پاکستان آئے گی، اور پھر اسی طرح اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنا کر تمام کے تمام اختیارات، تنظیمی امور، حکومتی معاملات سب مریم نواز کے حوالے کیے جانے کا امکان، بلکہ کیے جا چکے ہیں۔ صرف ہونا یہ ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں گی اور پھر یہاں آ کر جب وہ عملی سیاست میں دوبارہ نئے سرے سے حصہ لیں گی، تو شہباز شریف جو ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ ان کو ماننے پڑیں گے، مریم نواز کے فیصلے، اور مریم نواز کے کہنے پر ہی ان کو چلنا پڑے گا۔ اور کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پر کہ ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر جو آنے والے الیکشن کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی، اس کے اندر بھی شہباز شریف اور نواز شریف کے اندر تھوڑی سی آپس میں کوئی بدمزگی ہوئی ہے، کوئی تھوڑی سی بحث ہوئی ہے، اور نواز شریف نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اسی طرح شہباز شریف نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ایک خلیج ہے وہ اس میں ہلکی سی کوئی جھلک نظر آتی ہے، مگر ابھی یہ وقت ثابت کرے گا کہ آگے چل کر کیا نقشہ بنتا ہے مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم کا۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔